وہ نمبر لینا اٹس ناٹ امپورٹنٹ. میرے خیال سے اسکل سیکھنی چاہیے, اسکل امپورٹنٹ ہے. جب میں اس یونیورسٹی میں آئی ہوں ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے, ابھی میں چیزوں کے ساتھ انگیج ہو رہی ہوں کہ کس طرح سے یوز کرنا ہے. اس علاقے میں واحد میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اپنے گھر کا واحد پرسن ہوں جس نے یونیورسٹی کا دروازہ دیکھا ہے. جو میرا چھوٹا بھائی ہے, میں ایون آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ بہت جانتا ہے موبائل کے بارے میں ایز کمپیئر ٹو می. میں اتنا نہیں جانتی ہوں. اس وقت میں گلگت کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک چینل ہے اس پہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ, اور میرے تقریباً 5-6 رپورٹس اس وقت 1.5 ملین کراس کر چکی ہیں. ہمارے لوگ تھوڑے کنزرویٹو مائنڈ کے ہیں, تو ویمنس کے لیے بالکل نو ڈاؤٹ کہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے میڈیا پہ آنا. دنیا کو دکھاؤں اس خوبصورت علاقے میں یہاں کے جو خوبصورت لوگ رہتے ہیں ان کے اتنے خوبصورت مسائل ہیں, اتنے خوبصورت مسائل ہیں. پکچرز وغیرہ ہیں وہ زیادہ اپلوڈ نہ کریں کیونکہ وہ بہت رسکی ہوتی ہے. ہیلو ایوری ون, دس از میں اسامہ قریشی. السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان خولا عباس ہیں اور شائنہ شاہد, دونوں کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. اور کیسے ہیں آپ دونوں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ہمارا ٹاپک ہے پوڈ کاسٹ کا جرنی کچن, جو کہ ایک اسکول لائف سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ایک یونیورسٹی لائف پہ ختم ہوگی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچپن آپ کا کیسا گزرا ہے, اور بچپن میں اسکول میں آپ نے تعلیم حاصل کی, وہ تعلیم کیسی تھی, اور آج کی جو تعلیم ہے, جو ماڈرنائزیشن پہ جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہیں, آپ نے کیسی تعلیم حاصل کی ہے؟ وہیں رٹے بازی جو میں نے حاصل کی ہیں, اس نے حاصل کی ہیں, سب نے حاصل کی ہیں, مطلب رٹا لگا کے وہیں تعلیم حاصل کی, نہیں آپ نے کچھ ڈفرینس کیا تھا؟ بالکل, کیونکہ میں بھی اسی دور سے پڑھ کے ہی آئی ہوں جیسے آپ نے پڑھا ہوا ہے. بچپن میں نے جو اسکولنگ تھی وہ ایک گورنمنٹ اسکول سے لی تھی, اور گورنمنٹ اسکول کا تب کا جو المیہ تھا آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ٹیچرز آ کے جسٹ ریڈنگ کروا کے چلے جاتے تھے, کوئی مطلب ایسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نہیں کروائی جو مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے ان فیوچر مطلب کام آ جائے, ان کی پرسنالٹی بن جائے اس سے. تو باقی کالج میں بھی وہی تھا, ٹیچر بک سے ریڈ کرواتی تھی ٹیکسٹ, اور بچے بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے, اور اینڈ میں وہیں ایگزام ہوتا تھا. پھر ایلیمنٹری کالج میں جب میں نے ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ ایز سچ ہماری تھوڑی بہت گرومنگ ہو گئی. جی بالکل, وہاں پہ پروڈکٹیو چیزیں سکھائی کیونکہ وہ ایجوکیشن کے اس پہ تھا, تو تھوڑا بہت ہمیں سکھایا وہاں پہ کیسے مطلب ٹیکنالوجی کو یوز کرنا تھا. اور فرسٹ ٹائم ہمیں وہاں پہ سکھایا تھا کہ واٹ از ایم ایس ورڈ اینڈ یہ ٹیکنالوجی ملٹی میڈیا کیا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہمیں انٹروڈیوس کروائے ان چیزوں کے ساتھ, مطلب ٹیکنالوجی کے ساتھ. باقی ابھی الحمدللہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے, تو خود کی بھی میرا جو انٹرسٹ ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ ہے, میڈیا پہ زیادہ ہے. تو بچپن سے یہی میرا شوق تھا کہ میں اپنا کوئی چینل بنا لوں, وہاں پہ میں مطلب ڈفرینٹ اس پہ بات کروں ٹاپکس پہ, یا کوئی کانٹینٹ اپنا بنا لوں. تو ابھی شکر ہے کہ یونیورسٹی میں ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں نا, کمپیوٹر مطلب آج کا ایک اہم ڈیوائس ہے اور اے آئی کا دور ہے. بالکل اے آئی. تو آپ نے ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر اور کمپیوٹر کی بات کی. ویسے پڑھانا چاہیے ہمیں 6, 7, 8 میں, ہمیں سمجھ میں آ جائے گی, ہم پریکٹیکلی سمجھ لیں گے کہ کمپیوٹر کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ نے پریکٹیکلی یوز کر کے اسکول میں, کالج میں یا پھر گھر میں آپ نے یوز کیا تھا, یا جسٹ آپ نے تھیوری پڑھی تھی؟ اسکول میں تھیوری بھی پڑھایا تھا, پھر کبھی کبھار وہ ہمیں لیب لے کے جاتے تھے, جسٹ اوپن کرنا اور پھر وہاں پہ کوئی ڈرائنگ وغیرہ. آئی تھنک وہ اتنا افیکٹو نہیں تھا. پھر گھر میں کمپیوٹر تھا, ہم اسے یوز کرتے تھے, اتنا نو ہاؤ تھا ہمیں کمپیوٹر کے بارے میں. لیکن میں کہہ رہی ہوں نا کہ کیونکہ یہ دور جدیدیت کی طرف جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ماڈرنائزیشن کی طرف جاتا ہے, تو ہمیں اسکول میں وہیں ٹپیکل طریقے سے پڑھایا گیا تھا, تھیوری پہ ہی فوکس کر کے. باقی یہ ملٹی میڈیا کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں ہر بچہ اس دور میں, کیونکہ وہ بالکل کمپیوٹر کی طرح ہی فاسٹ ہے, کیونکہ ان کو وہی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, وہی چیزیں پڑھائے جا رہے ہیں. ایون ان کا ہوم ٹاسک جو ہوم ورک ملتا ہے وہ بھی ان کو موبائل پہ ہی ملتا ہے. تو وہ اتنا یوز ٹو ہو گئے کہ لائک ہم سے آگے پہنچ گئے. جو میرا چھوٹا بھائی ہے, میں ایون آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ بہت جانتا ہے موبائل کے بارے میں ایز کمپیئر ٹو می. میں اتنا نہیں جانتی ہوں. تو آج کل کے دور میں جو بچے ہیں وہ بالکل کمپیوٹر کی طرح ہی فاسٹ نکلے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. سو شائنہ کی طرف بڑھتے ہیں. شائنہ آپ نے بھی کچھ اسی طرح کیا ہے, نہیں کچھ آپ نے یونیک کیا, کچھ ڈفرینس کیا؟ میں اور کھولا نے تو ہماری سٹوری آپ نے سنی, ہم نے کچھ اسی طرح کر کے ابھی یہاں تک پہنچے. تو آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی, اور بچپن آپ کا کیسا گزرا, اور بچپن میں کیا کچھ سیکھا, اسکول لائف میں آپ نے کیا کچھ سیکھا, آپ ہمیں بتائیں. بس میری اسٹوری بھی اسی طرح ہے. جیسے میں تو گاؤں سے تعلق رکھتی تھی, تو گاؤں میں اس وقت انٹرنیٹ کا کوئی سین نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو میں تو بچپن میں دیکھا ہی نہیں تھا انٹرنیٹ, اور میں سنا بھی نہیں تھا انٹرنیٹ کیا کہ اس ہوتا طرح کی کوئی سین بھی موبائل ہے. کیا ہوتا ہے, ہم نے بھی موبائل نہیں دیکھا تھا بچپن میں. بس کافی بڑے ہوتے. اسکول لائف میں 8 تک وہی سیم جو کھولا نے بتایا, ہمیں بس کمپیوٹر تھوڑا بہت سکھاتے تھے کہ بس ڈرائنگ کیسے کرنی ہے exactly. اور اوپن اور آف کیسے کرنی ہے. بٹ جب میں گاؤں سے باہر آئی تب بھی ہمیں کمپیوٹر آفر ہی نہیں ہوا تھا. میں نے 9th میٹرک میں بھی کمپیوٹر دیکھا ہی نہیں تھا, کمپیوٹر کیسے یوز کرتے ہیں. اور پھر اور فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کا بھی وہی ہوا, نہ ہی میں نے دیکھا تھا, اور میں بالکل ہی سوشل میڈیا سے بالکل دور تھی. تو ابھی جب میں اس یونیورسٹی میں آئی ہوں, ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے, ابھی میں چیزوں کے ساتھ انگیج ہو رہی ہوں کہ کس طرح سے یوز کرنا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں. یعنی کہ ہم ابھی دنیا سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے مطلب دیکھیں نا, جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جو پہلے کا ایجوکیشن سسٹم تھا, اس میں بس مطلب ایسی کوئی چیز سکھائی نہیں گئی جو ایک بچے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, جو سیکھنی مسٹ ہوتی ہے. ویسے ایک بات, وہیں ہوم ورک دینا, کلاس ورک از ہوم ورک, یہی ہمیں سکھایا گیا اور ہم اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے. ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی اس بات کے حوالے سے. دیکھیں اس سال ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کا جو رزلٹ ہے 5th اور 8th کا, اس کا منہ بولتا ثبوت یہی ہے. اگر ان کو نا پریکٹیکلی صحیح طریقے سے پڑھایا جاتا, سمجھایا جاتا, تو ان کا رزلٹ صحیح آتا. اور پورے گلگت بلتستان کا رزلٹ اس سر کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا, ہر جگہ میں پروٹیسٹ, کلاس میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے, سکردوں میں ہو رہے تھے. 5th اور 8th کے اسٹوڈنٹس آ کے ایجوکیشن ڈائریکٹر کے خلاف, پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف, پھر ٹیچرس کے خلاف وہ نعرہ بازی کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. تو اگر ہمیں اسکول میں اسی طرح اچھی طریقے سے پڑھایا جائے جس طرح ہم یونیورسٹی میں آ کے سمجھ لیتے ہیں, کاش ہمارے ساتھ اگر ہماری اسکول پہ, ہماری کالج پہ ہمیں صحیح طریقے سے ٹرین کیا جاتا تو آج ہم کچھ اور ہوتے ہیں. آج یہاں پہ ہم کچھ اور, ہمیں وہ ساری ہرڈلس تو فیس نہ کرنی پڑتی نا جو اب ہم کر رہے ہیں یہاں پہ. باقی جو سسٹم کی میں بات کر رہی تھی کہ اس کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے. ابھی فی الحال کر رہے ہیں, سسٹم کو چینج کر رہے ہیں کہ مطلب تھوڑا وہ سوشل میڈیا یا پھر اس کی طرف آ رہے ہیں. اسکولس میں بھی بچوں کو اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب ECD لیول سے ان کی ٹریننگ ایسی ہو رہی ہے ابھی. تو اگر پہلے بھی ہوتی تو شاید کچھ اور ہی ہوتا. لائک ابھی ہم یونیورسٹی میں آئے تو ابھی بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تھیوری پہ زیادہ فوکس نہیں ہونا چاہیے. اب چونکہ ہم نے میڈیا لیا ہوا ہے, میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہمیں زیادہ تر پروڈکٹیو کوئی ایکٹیویٹی کروائیں, ہمیں پریکٹیکل کوئی کام کروائے جس سے ہمیں لائک فیوچر میں ہیلپ مل سکے, ہم اپنا فیوچر اس کے حساب سے بنا سکتے ہوں. تھیوری پہ میرا نہیں خیال کہ اس پہ اتنا زیادہ فوکس کرنا چاہیے, یا پھر وہ نمبر لینا اٹس ناٹ امپورٹنٹ. میرے خیال سے اسکل سیکھنی چاہیے, اسکل امپورٹنٹ ہے, اور پریکٹیکل کوئی کام سکھانا چاہیے یونیورسٹی میں. بالکل. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میڈیا کا فیلڈ چوز کیا اور ماشاء اللہ آپ میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہو, دونوں اسٹوڈنٹس ہیں, تو میڈیا کو آپ نے کیسے سلیکٹ کیا؟ اور اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں جو ہمارے خواتین ہیں بہت کم ہیں, اور اگر پریس کلب کی بات کی جائے 2-3 خواتین ہیں پورے گلگت بلتستان میں, مطلب پریس کلب کی, گلگت میں جو پریس کلب ہیں وہیں پہ آ کے کوریج دے رہی ہیں, اور پھر کافی ڈسٹربینس بھی ہوتا ہے. تو آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ نے میڈیا پہ آنا ہے اور میڈیا کا ان فیوچر یہ اسکوپ ہوگا, فائدے اور نقصانات کسی نے آپ کو بتایا تھا, یا اپنی مدد آپ کے تحت اپنی شوق سے آپ آئیں اس فیلڈ میں؟ ایکچولی مجھے تو کسی نے مطلب مشورہ میں نے کسی سے نہیں لیا تھا ایکچولی, کیونکہ انٹرسٹ بچپن سے تھا میرا. تو باقی یہ جو آپ نے کہا کہ فائدے اور نقصانات, وہ میں نے خود مطلب ریسرچ کی. ایگزیکٹلی. تو فیمیلز کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم کنزرویٹیو اس سے بلونگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے لوگ تھوڑے کنزرویٹیو مائنڈ کے ہیں, تو ویمنس کے لیے بالکل نو ڈاؤٹ کہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے میڈیا پہ آنا, ان کی پریزنس میڈیا پہ لوگ تھوڑا نیگیٹو وے میں اس کو دیکھتے ہیں. لیکن میری بات کریں تو میں چاہ رہی تھی کہ مطلب میڈیا میں
دیکھے تو لوگ نیگیٹو کام بھی کرتے, وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پازیٹیو بھی. میں ایک ایسا پازیٹیو کام کروں جس سے مطلب کوئی دوسرے کی ہیلپ ہو جائے, کوئی اتنا مطلب افیکٹو کانٹینٹ میں ان کو دے دوں, انفارمیٹیو کوئی چیز میں ان کو دے دوں. تو یہی میرا ڈریم تھا بچپن سے, اسی لیے میں نے میڈیا چوز کیا تھا. تو آپ نے کیسے اس فیلڈ پہ آئی ہو اور ان فیوچر کیا سوچ لیا آپ نے؟ جیسا کہ کھولا نے کہا ابھی کہ اس کا انٹرسٹ تھی, تو اس طرح میں بھی بچپن سے انٹرسٹ تھی. بس شوز دیکھتی تھی میں, ہوسٹ بنتی تھی, گھر میں ہی میں ہوسٹ بنتی تھی, اپنی چھوٹی بہن اور بھائی کو مہمان بنا کے لاتی تھی, تو اس طرح میں کام کرتی تھی. بٹ پھر اس کے بعد بس لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ نہیں, اس میں زیادہ فیلڈ بھی نہیں ہے اور نہ ہمارے جو معاشرے ہیں یہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو میں نے اس سے انٹرسٹ تھوڑا بہت چھوڑ دیا تھا. پھر جب میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے جا رہی تھی تو پھر چاچو نے کہا کیا فیلڈ لینا چاہ رہی, کون سا سبجیکٹ لے رہی, تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. تو اس نے کہا اپنی انٹرسٹ دیکھو. تو جب میں نے بہت سرچ کیا تو ہمارے یہاں یونیورسٹی کے کچھ لڑکیوں کی ویڈیوز میں نے دیکھی جو کہ ہوسٹنگ کر رہے تھے, تو مجھے بہت پسند آئے. تو میں نے کہا میں سوشل میڈیا لینا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو, یہ اچھا فیلڈ ہے. سو بس پھر میں نے لیا. لیکن جب میں نے لیا تو بہت سارے, میں ہاسٹل میں رہتی ہوں تو بہت سارے لڑکیوں کی ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے. تو ایک آپی نے مجھے یہ کہا کہ کیوں لیا سوشل ماس میڈیا, اس میں کوئی فیلڈ نہیں ہے, خاص کر گلگت میں. تو پھر میں بہت کنفیوز, پورا مہینے تقریباً میں بہت کنفیوز ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ میں ڈگری لینے کے بعد ویسے ہی رہ جاؤں, جاب نہ ملے مجھے. تو اس نے پھر ایک اور لڑکی تھی, وہ میری روم میٹ تھی, تو اس نے کہا نہیں, اگر آپ کی انٹرسٹ ہے تو وہ ہو سکتا ہے, آپ کو جاب مل سکتی ہے, اور 4 سال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ میرے خیال سے آپ کا فیوچر آپ کی ڈگری نہیں بناتی ہے. جیسے میں نے پہلے جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا کہ آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے, ٹیلنٹ ہونی چاہیے. آپ اپنے ٹیلنٹ سے, اپنے اسکل سے اپنا فیوچر خود ہی بنا سکتی ہیں. جیسے کہ ابھی اسامہ کو ہی دیکھ لے, ان کا اتنا بڑا ماشاء اللہ سے سوشل پریزنس بہت اچھی ہے ان کی. تو آپ نے کیوں لیا, آپ کا انٹرسٹ بچپن سے تھا یا پھر بڑے ہو کے اس فیلڈ میں آ کے آپ کا انٹرسٹ بڑھ گیا؟ انسان کا شوق بچپن ہی سے ہوتا ہے, جب وہ مطلب دنیا کو دیکھتا ہے, سمجھ لیتا ہے. اسی طرح میرا مطلب اس فیلڈ میں آنا, اس فیلڈ میں انٹرسٹ پیدا ہونا بچپن ہی میں ہوا. میں نے تعلیم مطلب ایک ہی سکول سے, کلاس پریپ سے FSC تک میں نے ایک ہی سکول سے پڑھی, اور اسی سکول میں واحد اسٹوڈنٹ تھا جس نے کلاس پریپ سے FSC تک کلاس کی مانیٹرنگ سنبھالی, مطلب کلاس کا میں سیئر تھا. اور سکول اور کالج میں ریگولر جاتا تھا, ریگولر کلاسز, اور کہیں پہ خوشی یا غم کا کوئی موقع ہوتا تو پھر سر سے میں چھٹی لیتا. بچپن ہی سے میڈیا میں آنے کا شوق تھا. ایک تو میرے علاقے میں کوئی ایسا میڈیا پرسن نہیں تھا, میں واحد پرسن ہوں. الحمدللہ میں آج پراؤڈ فیل کرتا ہوں. میرے جو دوسرے دوست ہیں وہ آج پڑھ رہے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں, لیکن معاشرہ مجھے جس نظر سے دیکھ رہا ہے, جس نگاہ سے دیکھ رہا ہے, وہ میری فیملی کے لیے اور میرے لیے باعث فخر ہیں. میں نے سوچا یار کیوں نہ کچھ یونیک کر لوں جو ہمارے معاشرے میں مطلب نیا ہو, اور معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں, اس سے دوسرے کسی کو مطلب موٹیویشن ملے. تو تقریباً 75-70 ہزار کے قریب میرے علاقے کی آبادی ہے. اس علاقے میں واحد میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں اپنے گھر کا واحد پرسن ہوں جس نے یونیورسٹی کا دروازہ دیکھا ہے. اور یعنی فیملی میں آپ پہلے بندے ہیں, میں پہلا بندہ ہوں. اور میں اپنے گھر کا واحد پرسن ہوں جس نے یونیورسٹی دیکھا ہے, کالج دیکھا ہے. مطلب سکول تک تو سب نے پڑھ لیا, لیکن ہائی کوالیفیکیشن اس وقت میری ہے. اور فیملی میں بھی, اور دیکھا جائے تو سب سے بڑی ذمہ داری بھی آپ کی. ہاں, ذمہ داری بھی میری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر مطلب ولاگس بنانا بچپن ہی سے شوق تھا. تو اسی طرح کوئی اسمارٹ فون نہیں تھی, شوق تو تھی لیکن میرے پاس وسائل نہیں تھے. پھر مسائل تھے. پھر میں نے کہا یار کچھ نہیں, اس فون سے ہی اپنے آپ کو میں تھوڑا پریپیئر کر لوں. آہستہ آہستہ گریجولی میرے اندر کوئی چینجنگ آ جائی. پھر اسی طرح کرتے کرتے گیا, اپنی فون سے کام چلاتا گیا. یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات تھی کہ آپ نے اسٹارٹ اپ لینا ہے. ہاں, بس اسٹارٹ اپ کسی بھی طریقے سے لے تو آپ کی جرنی خود ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جرنی اسٹارٹ ہوئی. پھر اسی طرح GB ڈیجیٹل میڈیا کوئی ایک یہاں گلگت بلتستان میں ایک چینل ہے, اس پہ میں نے کام کیا. اس کے بعد اس وقت میں گلگت کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک چینل ہے, اس پہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ. اور میرے تقریباً 5-6 رپورٹس اس وقت 1.5 ملین کراس کر چکی ہیں. اور میرے جو فیس بک پیج ہیں, یوٹیوب ہیں, ٹک ٹاک ہیں, اس پہ میں جو سٹوری بناتا ہوں یا کوئی رپورٹ بناتا ہوں تو الحمدللہ صحیح پبلک کی طرف سے اس میں صحیح فیڈ بیک آ رہا ہے.
اور ساتھ ساتھ پھر میں ٹورزم پہ بھی کام کرتا ہوں ایز اے ٹور آپریٹر, ایز اے ٹورسٹ گائیڈر, پھر میں یہ بھی کام کرتا ہوں. اب میرا یہی سوچیں کہ ان فیوچر میرا جو کنٹینٹ ہوگا وہ ٹورزم کے اوپر ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی ویلیز کو میں ایکسپلور کروں اپنی میڈیا کے تھرو اور اپنی کنٹینٹ کے تھرو دنیا کو دکھاؤں کہ گلگت بلتستان میں سے خوبصورت علاقے ہیں. ویسے گلگت بلتستان تو جب لوگ سنتے ہیں یار گلگت بلتستان بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جو CNN کے مطابق دنیا کی 25 خوبصورت مطلب ایریاز میں گلگت بلتستان سے ریپلیس رہا. تو اس علاقے کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں. ان مسائل کو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پلیٹ فارم کے تھرو ان کو اجاگر کروں, دنیا کو دکھاؤں. اس خوبصورت علاقے میں یہاں کے جو خوبصورت لوگ رہتے ہیں ان کے اتنے خوبصورت مسائل ہیں, اتنے خوبصورت مسائل ہیں, ان خوبصورت مسائل میں رہتے ہوئے ہمارے لوگ رہتے ہیں. پھر چاہتا ہوں کہ یار یہ دنیا کو دکھاؤں اپنے اس پلیٹ فارم کی تھرو. یعنی ایز اے ہول دیکھا جائے تو ہماری یہ جو ڈسکشن ہے اس میں تو اسکل میٹر کرتی ہے. یعنی کہ اب اسکل میں بھی آپ کے پاس سب سے پہلے تو ہاؤ یو کمیونیکیٹ اٹ میٹرس. آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکل ہونی چاہیے, اور دوسری بات آپ کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے نو ہاؤ ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی, کیونکہ ابھی یہ دور ہی ہے سینچری ٹیکنالوجی کا ہی ہے, اے آئی نے پوری دنیا کو چینج کیا ہے. بالکل. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میرے خیال سے ہمیں تھیوری سے ذرا ہٹ کے ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنی چاہیے تاکہ جی بالکل ابھی اگلا دور پتہ نہیں اس سے بھی کوئی ہائی فائی آئے گا, تو اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی سے لنک اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ضروری ہے, اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے, اور کمیونیکیشن اسکل جس کی اچھی ہوتی ہے پھر اس کا فیوچر تو برائٹ ہی ہے میرے خیال سے. ایگزیکٹلی. اچھا آپ دونوں مجھے یہ بتائیں, جس ادارے سے اور جس یونیورسٹی سے میں اور آپ سب تعلیم حاصل کرتے ہیں, سوسائٹی میں نا کچھ نیگیٹیو مطلب فیڈ بیک دیا جاتا ہے, غلط پرسیپشن دیا جاتا ہے کہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں تعلیم ایسا ہو رہا ہے, یہاں پہ انوائرمنٹ ایسا ہے. اور دوسری بات اگر دیکھا جائے تو گلگت کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور یہاں پہ تقریباً اس وقت 7-8 ہزار طلباء طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو آپ یہاں پہ آ رہے ہیں ریگولر اور آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. تو اب ظاہر سی بات ہے میں اور آپ میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں, میڈیا کو اسٹڈی کرتے ہیں, میں اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پبلک کو, اپنی آڈینس کو, اپنی سوسائٹی کو میں اور آپ نے اویئرنیس دینی ہے, ہاں ریالٹی بتا دینی ہے. تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ یہاں پہ ریالٹی کیا ہے. ایکچولی دیکھیں اسامہ بھائی, بات یہ ہے نا کہ جیسا بندہ ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو ویسے ہی پرسیو کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کی جس طرح کی پرسنالٹی ہے وہ بھی یونیورسٹی کو ویسے ہی دیکھے گا. اب میں تو کبھی اس نظر سے دیکھتی نہیں کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس طرح کے کام کرے. باقی یونیورسٹی نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ آگے کوئی نیگیٹو اس پاتے میں جائیں. یونیورسٹی تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اپنا فیوچر یہاں سے آپ برائٹ بنا کے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح چیزوں کو پرسیو کرتا ہے. اگر وہ جس قسم کا اندر سے ہے ویسے ہی وہ چیزوں کو پرسیو کرے گا. تو باقی جو ہم سسٹم کی بات کرے تھے, ایجوکیشن سسٹم کی بات کرے تھے, تو میری یہی مطلب سجیشنز ہوگی کہ ابھی جو ہماری اسکول جو سسٹم ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بچوں کو اویئر کریں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ابھی جو اگلا آنے والا دور ہے وہ اس سے بھی ماڈرن ہوگا. تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے ٹریٹ کرے کہ آگے جا کے جیسے ہم نے پرابلمس فیس کی وہ بچے نہ کریں, ینگ جنریشن نہ کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ IT کے حساب سے کچھ ان کو سکھائے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ابھی تو بچے چونکہ اس پہ زیادہ مطلب ہے, سوشل میڈیا پہ ہم سے زیادہ بچے ہیں, تو ان کو اس کا پازیٹیو یوز سکھائے. اسکول سے ان کی مطلب گرومنگ ہوتی ہے, یو نو دیٹ. تو گھر میں بھی اوبویسلی ہوتی ہے, پیرنٹس بھی کرتے ہیں. تو اسکول میں جو سکھاتے ہیں وہ بہت زیادہ میرے خیال سے افیکٹو ہوتے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرائیں, اس طرح کے سبجیکٹس انہیں آفر کریں جو ان فیوچر ان کے کام آئے, ٹھیک ہے نا. تو باقی آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے جو ایجوکیشن سسٹم ہے ابھی کا, تو کس طرح آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گی مزید بیٹرمنٹ کے لیے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ویسے ڈیولپ کنٹریز جو ہیں, باہر کنٹریز کی ہم مثال لے سکتے ہیں, اور ایک بچہ جو باہر کنٹری میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک ہمارے یہاں پاکستان میں, یہ جو نظام ہے نا یہ صرف گلگت بلتستان کا نہیں ہے, یہ اوور آل پاکستان کا ہے. پاکستان میں جہاں کہیں بھی جائیں, جو نصاب بنایا ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا ہے. ہمیں وہاں سے نصاب دیا جاتا ہے, وہیں بک جو پنجاب میں پڑھائی جاتی ہیں وہیں یہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں.
وہیں حساب سیم ٹائم ٹیبل ان کا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اب پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں کافی چینجنگ ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو اب جو گورنمنٹ سیکٹر پہ پڑھا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے نا، یہاں پہ مطلب زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ غریب غربا ہیں، مطلب لوور کلاس کے لوگ ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں جا سکتے ہیں. تو اب گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، گورنمنٹ کی جو سکولز ہیں، کہ آپ بھی اس طرح کوئی یونیک کر لیں جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ تر فوکس اگر اپنی تعلیم پہ کر لیں گے تو ہمارا فیوچر برائٹ ہوگا. اور اسکلز پہ اسکلز پہ ایگزیکٹلی. جی، اور اسکل سیکھنے میں ٹائم بھی لگتا ہے، اور جتنا پریکٹس ہوگی اتنا ہی زیادہ اسکل امپروو ہوگی اور اچھا بھی. یعنی کہ پریکٹیکل ورک ہونا چاہیے اس کمپیئر ٹو تھیوری پہ فوکس کرنا، پریکٹیکل ورک پہ فوکس کرنا چاہیے. سو شائنہ بائی دی وے، آپ کیا پیغام میسج دینا چاہو گی یوتھ کو، اسپیشلی جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، جو میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو پبلک ہیں اس وقت میڈیا دیکھیں، اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں تو ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، تو معاشرے کو کیا پیغام میسج دینا چاہو گے ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ آپ؟ سو میرا میسج یہ ہے ہمارے جو ینگ یوتھ ہے ان کے لیے کہ جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کو اچھے سے یوز کریں. مطلب اچھے سے یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں، اور اپنے جو پرسنل پکچرز وغیرہ ہیں وہ زیادہ اپلوڈ نہ کر دیں، کیونکہ وہ بہت رسکی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنے ہو سکے اپنے اسکلس پہ کام کریں، نئے اسکلس سیکھیں، چاہے آپ اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو یا کالج میں ہو. ٹرائی کریں اسکل سیکھیں، اور جو ہے جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کے ساتھ انگیج رہیں. ایگزیکٹلی. اسی پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ مطلب سوشل میڈیا پہ بے شک آپ اپنا پریزنس رکھیں، لیکن اس کو جسٹ اسکرولنگ کے لیے نہ رکھیں. اس میں آپ اس کو افیکٹو بھی بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی آپ ویڈیوز دیکھیں جو آپ کے اسکل کو مزید امپروو کریں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھیں جو آپ کو مطلب فائدہ پہنچائے، نقصان نہیں. اور سوشل میڈیا پہ جو ہے سیفٹی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اپنی پرسنل انفارمیشن کو زیادہ مطلب ریویل نہیں کرنا ہے. اپنے آپ کو، اپنی سیفٹی کو آپ نے خود ہی دیکھنا ہوتا ہے. باقی جو ایجوکیشن سسٹم کے لیے میری سجیشن یہی ہے کہ بچے کے انٹرسٹ کے حساب سے اس کو لے کے جائیں. اگر اس کا انٹرسٹ بایو یا میتھس میں نہیں ہے تو ہم کیوں اس کو وہ پڑھا رہے ہیں. ہاں بیسک نالج اس کو ہونی چاہیے، وہ انٹر تک اس نے پڑھا ہے، اب آگے اس کی جو مطلب انٹرسٹ ہے اسی کے حساب سے اس کو پڑھایا جائے، ٹھیک ہے نا. اور پیرنٹس کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ بچے کو زبردستی کسی ایسی چیز میں نہ فٹ کرے جس میں وہ فٹ ہو ہی نہیں پا رہا، ٹھیک ہے نا. اگر اس کا دماغ یا اس کی مینٹیلٹی کسی دوسری، فار ایگزامپل اسپورٹس میں اس کی انٹرسٹ ہے اس کا، تو پیرنٹس کہتے کہ نہیں اس کو ڈاکٹر بننا ہے، تو میرے خیال سے اس بچے کے ساتھ یہ ناانصافی ہے، کیونکہ اس کا دماغ، اس کا انٹرسٹ کسی اور ہی وے میں ہے، تو اس کو وہیں کرنے دے جس کے لیے وہ بنا ہے. تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، اس بچے کا بھی فائدہ ہے. اور اوبویسلی جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہو آپ اس میں مطلب اپنا فیوچر بنا سکتے ہو. میں کہوں گی کہ برائٹ فیوچر بنے گا. تو یہی ہے میرا میسیج یا پھر سجیشنس سسٹم کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، کہ مطلب نصاب اس طرح کا بنائے جو بچے کے فیوچر کے لیے مطلب بیٹر ہو، ٹھیک ہے نا. وہیں کتابیں، ہسٹری، جیوگرافی یہ نہ ہو، پریکٹیکل کوئی کام کروایا جائے. ٹیچرس کے لیے بھی یہی ہے کہ بچے کو پریکٹیکل کاموں میں زیادہ انگیج رکھیں. ٹھیک ہو گیا. سو تھینک یو ویری مچ دونوں کا. اور یہاں پہ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.